اس وقت اللہ کی مخلوق کو اللہ کے قریب سے قریب تر کر دو. اللہ کی مخلوق اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہے, جہنم کے قریب ہوتی جا رہی ہے. جتنا اللہ کے قدموں میں آ کے بیٹھیں گے رحمت والی چادر کا سایہ ملے گا, اتنا جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اللہ آپ کو مجھے اتنا جنت کے قریب کر دے گا. عرض کر رہا تھا آدم علیہ السلام بھی قیامت کے دن نفسی نفسی, سارے پیغمبر نفسی نفسی کی آواز. یقین جانو کسی کا کلیجہ پھٹے گا, کسی کے جگر کے ٹکڑے ہو جائیں گے. ایک کونے سے آواز آئے گی امتی 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 امتی. یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. ذرا آپ اس کا اندازہ لگاؤ, بات مختصر کر رہا ہوں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے؟ جب مکہ والوں میں اللہ کی تبلیغ کر کر کے مایوس ہو گئے, نہ اپنے سنتے نہ پرائے سنتے, یہ طائف کی سفر طائف کی طرف سفر کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھی ہے, کہ لگی اللہ کے پاک پیغمبر آپ مجھے بتلاؤ کوئی ایسا درد, کوئی ایسا واقعہ سناؤ. حضرت عائشہ کہنے لگی میرے بھی ہونٹ یہ بات کہہ کے جڑے نہیں. حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے. آپ نے فرمایا عائشہ میں محمد سب کچھ بھول جاؤں گا لیکن طائف کا سفر میں محمد سے بھولا نہیں جاتا. پھر حضور نے اپنی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا. آپ نے فرمایا اے عائشہ انسان کے جسم کا سب سے سخت گوشت انسان کی پنڈلی ہوتی ہے. ظالموں نے مجھے اتنے پتھر مارے میں محمد کی پنڈلی پھٹ گئی, یہاں سے بھی خون آنے لگ گیا تھا. ایک نے کہہ دیا میں تجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا, ایک نے کہہ دیا جا جا میرے منہ نہ لگ میں تیری بات نہیں سنتا. مایوس پیغمبر پاک ہو کر واپس آئے اور بادشاہوں کو پیچھے لگا دیا. اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے, گر گئے پھر اٹھے پھر گر گئے. ایک طرف سے ایک نے پکڑا, دوسرے نے دوسری طرف سے پکڑا, ایک نے دونوں کندھوں کو پکڑا, گھٹنا آپ کی کمر پہ مارا, منہ کے بل زمین پہ گرے, ہونٹ پٹا, ماتھا پٹا, پیشانی سے خون آیا. یہ خون آپ کے پاؤں مبارک جوتے مبارک پہ گرنے لگ گیا. جوتے کا رنگ بدل گیا, خون کے رنگ میں تبدیل ہو گیا. حضرت زید نے کندھے پر اٹھا کس کے باغ میں؟ عتبہ کے باغ میں لے کے چلے گئے. یہ کون ہے؟ بدر کے میدان میں کافروں کا جھنڈا جس کے ہاتھ کے اندر تھا عتبہ بن ابی ربیعہ. یہ سامنے سے کھڑا دیکھ رہا تھا, اس طرح کر کے دیکھ رہا تھا. انہیں کہے تو وہی محمد ہے, ہمارا رشتہ دار ہے جسے مکے کی گلیوں میں پتھر مارے. حضور کا چہرہ, کپڑے مبارک, نبی کے لب, نبی کی داڑھی مبارک, نبی کا وجود مبارک, حتیٰ کہ پاؤں کے جوتے مبارک خون میں رنگین دیکھے. اس نے کیا کیا؟ انگور کی شاخ سے, انگور کی ڈالی سے اپنے ہاتھوں سے انگوروں کو توڑا, ایک پلیٹ میں رکھا. اپنے انگوروں کے باغ کے غلام, اپنے غلام کو, نوکر کو بلایا. عداس ادھر آ. وہ جو انگوروں کی شاخ کے نیچے لیٹا ہوا ہے اس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دینا کہ وہ تیرا رشتہ دار کھڑا ہے. کہہ رہا تجھے رشتہ داری کا واسطہ 2-4 دانے کھا لے, انکار نہ کرنا. عداس لے کے گیا, یہ کھا لے, وہ کہہ رہا ہے. آپ نے اس کا دل رکھا, ایک دانہ منہ کے پاس لائے کہ بسم اللہ. عداس کے ہاتھ سے پلیٹ گر گئی. کہنے لگا یہ تُنے کہاں سے سیکھا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ یہ تو حضرت یونس علیہ السلام کوئی چیز کھانے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا وہ یونس جو نینوا شہر کے اندر آئے تھے. کہ تم یونس کو کیسے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا وہ نبی میرا بھائی ہے, میرے سے پہلے آیا تھا اور جانے سے پہلے کہہ کے گیا ثم جاءکم رسول, میرے بعد ایک نبی آئے گا جس پر اللہ ختم نبوت کا دروازہ بند کر دے گا. اللہ اکبر. وہ آپ پلیٹ اس نے انگوروں کی زمین پہ رکھی, حضور کے سر, حضور کے پاؤں پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا حال بعد میں پوچھوں گا, جو دعوت طائف والوں کے لیے آیا لے کے آیا وہی دعوت مجھے سنا. حضور نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آسمان کے فرشتے دائیں بایاں کے کھڑے ہو گئے. حکم کرو 2 پہاڑوں کو ملا دے, قیامت کی صبح تک ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. حویلی لکھا والو, آج تیرے دروازے پہ کچرا پھینک جائے, نسلوں تک یاد رکھتا ہے. تجھے کوئی گالی دے دے, ماں بھیڑے کر کے آ جاتا ہے. سنو اس پیغمبر کی صورت جس کے سیرت النبی جلسہ میں آج بیٹھے ہوئے ہو. رحمت دو عالم علیہ السلام کے سامنے اصحاب والے فرشتے آ گئے. یوں کر دے گے, یوں کر دے گے. نبوت کے ہاتھ اٹھے, الہی رحم فرما, رحم فرما کوثر طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. یہ وہی ہستی ہے
معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا، قریب آ جاؤ، فکان قاب قوسین او ادنی، میرے پاس آ کے بیٹھ جا۔ حضور فرمانے میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، میں اپنے رب کو دیکھ رہا تھا۔ میرا رب نے فرمایا میرا حبیب، میرا جی چاہتا ہے میں آج ختم نبوت کا تاج تیرے سر پر نہ سجا دوں، تجھے اعتراض تو کوئی نہیں؟ آج خاتم النبی نہ بنا دوں، تجھے اعتراض تو نہیں؟ حضور فرمانے لگے میں رونے لگ گیا۔ میرے رب نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ میں نے مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا؟ ابھی خدیجہ کا جنازہ اٹھا کے آیا ہو، اسلام کی محسنہ، ملکہ کائنات، ملکہ اسلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسلام پر احسان کیا سب کے بدلے دے دیے، مردوں میں ابو بکر ہے، عورتوں میں خدیجہ، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ کا تذکرہ سنا، یوں ہی کہہ دیا اللہ کے نبی جب بھی دیکھتے ہو 65 سالہ بوڑھی عورت کو یاد کرنے لگ جاتے ہو۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے عائشہ خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر، مجھے کچھ کہنا کہہ دیا کر۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا جب تمہارے گھر کے اندر آیا، اللہ اکبر، پھولوں کے ہار پہن کے آتا ہوں، جب خدیجہ کے گھر کے اندر آیا کرتا تھا پتھروں کی برسات لے کے آیا کرتا تھا، یہ خدیجہ دروازے پہ کھڑے میں محمد کا چہرہ دیکھ کر اپنے دوپٹے کے ٹکڑے کر کر کے میں محمد کے چہرے سے خون صاف کیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ میں نہیں بھول سکتا۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولا جب میری خدیجہ رات کو میں گھر آیا، ایک ٹانک پسار کے دوسری جوڑ کے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا خدیجہ کیا بات ہے؟ خدیجہ نے اپنی ٹانک گھٹنے کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا، اس کا ڈھکنا کھولا، بھنا ہوا گوشت چند بوٹیاں تھی، میرے آگے دونوں ہاتھوں سے یوں کیے، مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی، کہہ لگی مکے کے در یتیم پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے ہوں گے، یہ کھا لو۔ حضور نے فرمایا میں نے یوں منہ پھیرا، میری رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، زینب چاری بھوکی سو رہی تھی۔ میں نے کہا خدیجہ انہوں کے پیٹ میں بھی کچھ گیا کہ نہیں؟ حضرت خدیجہ کے آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے کہ اللہ کی عزت کی قسم تیری بیٹیوں کو میں نے بلا بسلا کے سلا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چل تو کھا لے، اور سنو ایسا میاں بیوی کا مجھے پیار تو دکھاؤ جو خدیجہ حضور علیہ السلام سے کر کے گئی کہ کملی والے مجھے کھانے کے لیے نہ کہے، آپ کھاؤ گے میرا پیٹ بھرتا جائے گا۔ حضور نے فرمایا خدیجہ کھاتی کیوں نہیں؟ رو کے کہنے لگی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہ کھاؤں کیا ہوگا؟ بھوک کی وجہ سے میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا نقصان ہوگا، آپ بھوکے نہ رہے، پیٹ بھر کے کھا لو، اللہ نہ کرے بھوک کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ ہائے خدیجہ کی جوتیوں کا صدقہ۔ لاؤ اپنے گھر کے اندر سیرت طیبہ، لاؤ اپنے گھر کے اندر مدینے والے کی سیرت، لاؤ ازواج اور اصحابیات کی زندگی پڑھاؤ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو ایسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ کپڑے استری کر کے دینا، روٹی پکا کے دینا یہ تو نوکر بھی کر سکتا ہے، نہ کپڑے استری کر کے دے نہ روٹی پکا کے دے، ٹوٹے ہوئے دل سے مسکرا کے بات کر لے، اللہ کی قسم روزے والا بھی راضی ہو جائے گا، عرش والا بھی راضی ہو جائے گا۔ تھوڑے استری کرنے والے شکستہ حال آیا، لوگوں نے قرضہ لینا، ان کی جھڑکی سن کے آیا، بجلی کا بل آ گیا، پتہ نہیں کس کے آگے پگڑی رکھ کے آیا ہے، اتنی بڑی لسٹ نے بورچی خانے کی بھیجی، پتہ نہیں کس سے ادھار لے کے آیا ہے، اس کا بھی بوتل پینے کو دل کر رہا تھا، اس کا بھی ٹھنڈا پانی پینے کو دل کر رہا تھا، سارے صدمے تمہارے لیے برداشت کر کے آیا، تو نے گھر کے اندر آ کے ایسی بات کی، دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ دل جوڑنا سیکھو خدا کے واسطے۔ یا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا؟ یا اللہ ابھی خدیجہ کو کندھا دے کے آیا، یا اللہ بلال کو گاروں پہ لیٹا دے کے آیا، یا اللہ ابھی میں نے عمار تیرے پاس بھیجا، آنے سے پہلے سمیہ کا لاشا تیرے پاس بھیجا، یا اللہ آنے سے پہلے زریرہ کی آنکھوں کا نور تیرے پاس بھیجا، یا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا۔ فرمایا میرا محمد جا کے صدیق کے سامنے کھڑا ہو جانا، عمر کے سامنے کھڑے ہو جانا اور کہنا اللہ
نے میراج کی رات مجھے تحفہ دیا، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا، یا اللہ تصدیق کون کرے گا؟ پیغمبر دنیا میں جا کے اپنی نبوت والی پگڑی کی طرف اشارہ کرنا، عرش میں پہ اعلان کروں گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ او دیکھو دیکھو میں نے مکے کے در یتیم کو سارے نبیوں کا سردار بنا دیا۔ ایک ہستی قیامت کے دن نفسی نفسی، حویلیاں والو آپ کو مجھے دیکھا ہی کوئی نہیں، حویلی لکھا والو کہاں حضور اور کہاں؟ قیامت کے دن اشارے کر کے کہیں گے یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا۔ اتنی تو کم سے کم اس نبی سے وفا کر لو، چہرہ ہی اس جیسا میرے نبی کو بنا لو، لباس ہی اس نبی جیسا پہن لو، کردار تو دور کی بات اور نقل ہی اس نبی جیسی اتار لو۔ آج نیت کرو جتنے بیٹھے ہو کالر والا کرتا نہیں پہنے گے، بین یا مغزی پہنے گے، یہ کالر ہے کیا؟ مکے میں مدینے میں طواف میں اگر کالر والا کرتا پہنا، صلیب کا نشان ہے، عیسائیوں کی تختی کا، عیسائیوں کا نشان ہے، یہ نشان، یہ نشان، یہ کالر ادھر سے لٹکا ہوا، درزی ہے تمہارے پیسے لے کے سلائی کر رہا ہے کہ جی بین لگا دے، مغزی لگا دے۔ نیت کرو آج کے بعد گول گھیرا نہیں پہنو گے، چورس کرتا پہنو گے۔ نیت کرو آج کے بعد شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھو گے، ٹخنوں سے اوپر رکھو گے۔ اللہ اکبر، کچھ نقل اتار کے دیکھ، اللہ خدا کی قسم قیامت کی اصل میں کھڑا کروا دے گا، سچوں میں اللہ کھڑا کر دے گے۔ اور اپنے بچوں کو خدا کے واسطے لے آؤ، لے آؤ۔ خود تو میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ دنیا کی روش کے اندر بہ گئے، کھوکھلے اندر سے ہو گئے، بچا کچھ نہیں۔ خدا کے واسطے مکان بنا یا نہ بنا پرواہ نہ کرنا، دکان کرائے کی رہی اپنی بنی یا نہ بنی پرواہ نہ کرنا، لیکن سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد روزانہ اللہ سے مانگا کرو اللہ کفن میں کفن لے، اللہ قبر میں کفن لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں، لیکن سینے میں ایمان کی دولت دے کر ضرور بھیجنا۔ خدا کی قسم بغیر کفن کے قبر میں گزارا ہو جائے گا، اگر کفن لٹھے کا چلا گیا، ایمان سینے میں نہ گیا، قبر کے اندر رات گزارنی مشکل ہو جائے گی۔